السلام علیکم ناظرین، محمد پرویز جگوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے اس میں سب سے پہلا موضوع ہے کراچی میں زلزلے کیوں آ رہے ہیں، اس کی مختلف وجوہات پہ ہم بات کریں گے۔ دوسری جو آج کی اہم خبر ہے وہ ایلن مسک اور ٹرمپ کی دوستی کے حوالے سے ہے کہ یہ دوستی جو ہے وہ کیسے دشمنی میں بدل گئی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والے ججز جو ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے UN سلامتی کونسل میں ایک نئی اور اہم ذمہ داری پہ اس کو منتخب کیا گیا ہے پاکستان کو، تو اس کے حوالے سے بھی آج کے ولاگ میں بات ہوگی۔ اور سب سے اہم اور آخری خبر جو ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ٹرمپ کی اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فونک گفتگو، اور کافی لمبی تقریباً 1.5 گھنٹہ یہ گفتگو رہی، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں جو پہلا موضوع ہمارا کہ کراچی میں زلزلے کیوں آتے ہیں۔ 1 جون کے بعد یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی میں بہت سارے زلزلے جو ہیں وہ بار بار ان کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ مختلف ماہرین نے اپنی رائے دی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کراچی میں پانی کے حصول کے لیے جو بورنگ کی جاتی تھی، تو اتنے بڑے شہر میں اتنی زیادہ تعداد میں ہونے والی بورنگ جو ہے اس کے نتیجے میں زمین جو ہے کراچی سٹی کے نیچے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین کے نیچے جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی موومنٹ سے جو پریشر بنتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے کہ وہ زمین کے اوپر جو ہے یہ جھٹکے جو ہیں اس کے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مختلف وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں ریسرچرز کی طرف سے، ایک تو یہ ہے کہ انڈین اور یوریشین جو ٹیکٹونک پلیٹ ہے وہ اس کا جوڑ جو ہے وہ کراچی کے نہیں، یعنی کراچی اس فالٹ لائن کے اوپر ہے، تو ان کا آپس میں بننے والا جو پریشر ہے، ایک دوسرے کی جو موومنٹ کی وجہ سے جو پریشر بنتا ہے، تو وہ پریشر جو ہے ان زلزلوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور وجہ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ مغرب میں بلوچستان کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے، اور اس پہاڑی سلسلے کے نیچے کئی فالٹ لائن گزرتی ہیں، تو یہ چونکہ کراچی کے قریب ہے یہ سلسلہ، تو اس لیے یہ بھی اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ اور ایک فالٹ لائن جو ہے گوادر اور ایران کے درمیان ایک فالٹ لائن جو ہے پائی جاتی ہے، تو یہ فالٹ لائن بھی چونکہ کراچی کے قریب موجود ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ زلزلے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کراچی جو ہے وہ بہت ساری فالٹ لائن کے قریب ہے اور ان کی زد میں ہے۔ اس کے علاوہ یوریشین پلیٹ اور بحیرہ عرب کی جو پلیٹیں ہیں یہ ایک دوسرے کے نیچے دھنس رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ایک پریشر بن رہا ہے، تو وہ پریشر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، اس کی پریڈکشن بھی موجود ہے کہ کسی بھی وقت ایک بڑے اور خطرناک زلزلے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت 1 جون کے بعد آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 32 جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے جا چکے ہیں اس وقت تک۔ تو یہ جو اتنی زیادہ تعداد میں آنے والے جھٹکے ہیں یہ اس موجودہ تناؤ کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے نیچے زمین کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ناظرین بات کرتے ہیں دوسری آج کی جو اہم خبر ہے وہ ایلن مسک اور ٹرمپ کی دوستی کے حوالے سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ایلن مسک اور ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، پھر الیکشن کا دور آیا، ٹرمپ اور ایلن مسک جو ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، ان میں بڑی دوستی دیکھنے میں آئی، اور ایلن مسک نے ٹرمپ کی جیت کے لیے الیکشن میں اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد، صدر بننے کے بعد بہت ہی مختصر عرصہ میں یہ دوستی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دوریاں اور پھر اس وقت بظاہر ایک دشمنی میں بدل چکی ہے، اور
اس دوستی کے ختم ہونے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات میں جو ٹرمپ کی طرف سے لگایا گیا، اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ایلون مسک جو ہے وہ نشہ کا عادی ہے، نشہ کرنے کا عادی ہے، جبکہ ایلون مسک کی طرف سے ٹرمپ پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ ٹرمپ کے جو سیکس سکینڈلز ہیں وہ حکومتی فائلوں میں موجود ہیں، اور اس وقت وہ ان کا باہر نہ آنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے بذات خود صدر ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سکینڈل جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ اور اس نے ایلون مسک نے یہ بھی کہا کہ اگر میں ساتھ نہ دیتا تو ٹرمپ جو ہے وہ انتخابات نہیں جیت سکتا تھا، اور اس طرح وہ صدر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایلون مسک جو ہے اس کو ایک بڑی ایک نقصان جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کی کمپنی جو ٹیسلا ہے وہ بہت یعنی اس کے جو اثاثہ جات ہیں اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ٹرمپ کے خلاف بیان دینے کے بعد اس کے ٹیسلا کے جو شیئرز ہیں ان میں 15% کمی ہوئی، اور ایک دن میں جو اس کو نقصان اٹھانا پڑا وہ 152 ارب ڈالر کا نقصان تھا، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک دن میں اس نے ان شیئرز کے گرنے کی وجہ سے 152 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ بہرحال دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ان کی یہ دشمنی یا دوستی یا جو بھی معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، لیکن بظاہر یہ دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل چکی ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے بھی کئی دھمکیوں کا مثلاً اس کے گورنمنٹ کے ساتھ ہونے والے بہت سارے ایگریمنٹس جو ہیں ایلون مسک کے، ان کو بھی اس نے ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ بہت سارے معاملات دنیا میں جو سخت فلیش پوائنٹ ہیں اور جہاں پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان میں فلسطین جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ وہاں پہ اس وقت اسرائیل نے بمباری کر کے خاص طور پہ غزہ کا جو علاقہ ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا ہے، اور وہاں پہ کئی ہزار فلسطینی جو نہتے اور معصوم تھے ان کی جانیں جا چکی ہیں، جس میں بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان سب شامل ہیں۔ اس کے لیے ہونے والی جو جنگ بندی کے لیے ہونے والی ایک قرارداد جو سلامتی کونسل میں پیش کی گئی، اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور یہ صرف ویٹو نہیں کیا بلکہ ایک بڑی عجیب جو خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے خلاف جو عالمی فوجداری عدالت ہے اس میں جو اس کا مقدمہ تھا، اور اس میں 6 ججز خواتین ججز اس میں شامل تھیں، انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ تو ٹرمپ کی طرف سے ان وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والی جو ججز ہیں، جن سے 4 امریکہ کی تھیں، اور ایک جج اس میں سے یوگینڈا اور ایک پیرو سے اس کا تعلق تھا۔ البتہ اس نے جو امریکن 4 ججز تھیں ان پہ پابندی عائد کر دی ہے امریکہ میں داخلے پر، اس کے علاوہ ان کے اثاثہ جات جو ہیں ان کو بھی ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے ایک چیز سامنے آئی ہے جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، امریکہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے حوالے سے ایک بات کریں گے ہم، ایک بڑی خوش آئند خبر ہے، اور اس پہ پاکستانی قوم جو ہے اور پاکستانی میڈیا اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے، اور پاکستان میں دہشت گرد کیمپس کا راگ الاپ رہا ہے، دنیا میں گھوم کے مختلف جگہوں پہ اس کے جو سفارتکار ہیں مختلف جگہوں پہ اس بات کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اڈے موجود ہیں، اور لیکن یہ بھارتی سفارتکاری کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کے سفارتکاری کو ایک بڑا دھچکا ہے کہ UN سلامتی کونسل میں انسداد دہشت گردی کی جو کمیٹی ہے اس کے لیے پاکستان کو نائب صدر کے طور پہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور
یہ بھی ایک بڑی اہم ذمہ داری پاکستان کو دی گئی ہے کہ طالبان پر عائد جو پابندیاں ہیں ان کے نفاذ کے لیے جو چیئرمین شپ ہے، یعنی پاکستان کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے کہ ان پابندیوں کے نفاذ کے لیے جو ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے ذمے ہے۔ آج کی آخری خبر جس پہ ہم بات کریں گے، اس وقت دنیا کے تناظر میں، دنیا کے اندر جو تناؤ پایا جا رہا ہے، جو مختلف محاذ اس وقت کھلے ہوئے ہیں جنگ کے اور مخالفت کے، ایسی صورت میں یہ ایک بڑی حوصلہ افزا خبر ہے کہ ٹرمپ نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، اور رپورٹ کے مطابق یہ جو رابطہ ہوا ہے یہ ٹرمپ کی خواہش پہ ہوا ہے، اور یہ گفتگو کافی لمبی یعنی 1.5 گھنٹے پر مشتمل تھی، جس میں مختلف معاملات جو ہیں، جس میں تجارت شامل ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے امریکہ کو یہ باور کروایا کہ ہمیں ایسے اپنے راستے جو ہیں، اپنے تعلقات کے راستے، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور تائیوان کے حوالے سے بھی جو چین ہے اس نے کہا کہ امریکہ جو ہے اپنی بیان بازی جو ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کرے۔ تو چینی صدر نے ٹرمپ کو دورے کی دعوت بھی دی ہے، جو ٹرمپ نے تقریباً اس کی قبولیت پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ وفود کی سطح پہ مختلف جگہوں پہ مختلف ملاقاتیں جو ہیں وہ اب کرنے کا پلان ہے، اور یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، اور پھر اس کے بعد آخر میں ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے وہ ہوگا۔ تو یہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک نیا موڑ ہے، اور یہ جو ان کا رابطہ ہے یا ٹرمپ کا جو دورہ ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیں، اور اس کے علاوہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔